خاندانی اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس پر بات ہوئی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ 2-3 ہفتے اس کی کچھ تفصیل چلے گی کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت میں اس کو کتنا ناپسند کیا گیا ہے، کتنا اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس پر پچھلے ہفتے بات ہوئی ہے اور 2 وجوہات بتائی گئی تھیں کہ 2 طریقے جو پچھلی اس میں آئے تھے. ایک یہ تھا کہ تواضع اختیار کی جائے تو اختلاف نہیں ہوتا، یعنی بندہ جھک جائے، اور تواضع کی ضد جو ہے وہ تکبر ہے، اور تکبر ہوگا تو اختلاف ضرور ہوگا، تواضع ہوگی تو اختلاف نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ بتایا تھا کہ ایثار کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو ترجیح دینا، اور ایثار کی ضد جو ہے وہ خود غرضی ہے کہ جب انسان صرف اپنا سوچے گا تو لازماً اختلاف پیدا ہوگا، لیکن جب انسان کسی دوسرے کا سوچے گا اور دوسرے کو بہتر طریقے سے دینے کا سوچے گا تو اختلاف پیدا نہیں ہوگا. تیسری چیز آج جس پر بات ہے وہ یہ ہے کہ پسندیدگی کا معیار ایک ہو. انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. حدیث شریف کے اندر بہت واضح آتا ہے کہ اللہ کہ اس وقت تک یہ مسلمان جو ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم اس وقت تک کوئی مسلمان ایک بندہ صحیح حتی یحب لنفسہ، کہ جب تک کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرے، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ چیز ہو جو اس نے دوسرے کے لیے پسند کی ہو. اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی یہ بات آتی ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے دوسرے کے لیے ناپسند کرے. مشترک گھروں کے اندر اگر انسان اپنے بچوں اور بہن بھائیوں کے بچوں میں فرق کرے، یا بڑے بہوؤں میں اور بیٹیوں میں فرق کریں، یا بیٹوں اور دامادوں میں فرق کریں، تو اس سے اختلافات پیدا ہوتا ہے اور اسے شکایات پیدا ہوتی ہیں. اس کے لیے پسندیدگی کے معیار ایک ہو. جو چیز انسان دیکھیں، آپ سوچیں کہ جو چیز انسان اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کرے، اگر وہی چیز وہ اپنی بہوؤں کے لیے بھی پسند کرے تو کتنا گھر کے ماحول کے اوپر کتنا فرق پڑ جاتا ہے. ہمارے پیمانے دوہرے ہوتے ہیں اور ہم عام طور پر اپنی بیٹیوں کے لیے جو کچھ پسند کرتے ہیں وہ بہوؤں کے لیے پسند نہیں کرتے، اور جو چیز اپنے گھروں کے اندر بہوؤں کو جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں ویسے اپنی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں نہیں دیکھنا چاہتے. اس سے ظاہر بات ہے کہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور یہ کوئی انصاف بھی نہیں ہے کہ جس طرح ہماری بیٹی ہے تو وہ کسی اور کی بہو ہے، اور کسی اور کی بیٹی ہے تو وہ ہماری بہو ہے، لیکن جب تک اس کا پیمانہ ایک نہیں ہوگا اور ایک نظر سے سب کو نہیں دیکھا جائے گا، ایک ہی طریقے کے ساتھ سب کے لیے نہیں سوچا جائے گا، اس وقت تک گھر نہیں چلتے اور اختلاف لازماً اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان المسلم اذا کان مخالط الناس، کہ وہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے، یعنی اس کا ایک معاشرت ہے، ایک خاندان ہے، کسی محلے میں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو. وہ یصبر علی اذاہم، اور جب لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو لا محالہ اس کو لوگوں سے تکلیف پہنچے گی، اس تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتا ہے. خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس، یہ بندہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے. ولا یصبر علی اذاہم، اور نہ ان کی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے. یعنی لوگوں سے نہ ملنے والے اور لوگوں کی تکلیف پر صبر نہ کرنے والے سے وہ بندہ زیادہ بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے. لوگوں کے ملنے سے تکلیف کیوں آئے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ملنے والے کو لوگوں سے تکلیف ضرور پہنچے گی. تو لوگوں سے تکلیف کیوں پہنچے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کی شکلیں مختلف ہیں. دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کروڑوں اربوں کھربوں انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور یہ جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں یہ کیا ہے؟
یہ ان کی شکلیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، دیکھیں شکلیں تو اللہ کے، آپ نے دیکھا ہے کہ نا فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ فنگر پرنٹس اس لیے لیے جاتے ہیں کہ کسی انسان کی انگلی کے پور کسی دوسری انسان کی انگلی کے پور سے نہیں ملتے، تو شکل کے اندر تو پھر بسا اوقات مغالطہ ہو جاتا ہے، لیکن انگلی کے پوروں سے دنیا کے اندر جہاں بھی سرکاری کاغذات اور ڈاکومنٹس ملتے ہیں تو انگلی کے نشانات لگوائے جاتے ہیں۔ تو کافروں نے جب یہ اشکال کیا اور اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ قبر کے اندر جو بوسیدہ ہڈیاں ہوں گی ان سے انسان دوبارہ کیسے بنے گا، ان کا مشہور اشکال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اس سے انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے یہ انگلیوں کے پوروں کے نقش دوبارہ بنانے کے اوپر بھی قادر۔ ان نسب بنان اس کو کہتے ہیں جو انگلی کے پور، ان کو سیدھا دوبارہ بنانے کے اوپر بھی ہم قادر ہیں۔ انسان تو اس کی شکل شباہت تو دور کی اور آسان چیز ہے، ہمارے لیے تو انگلی کے پور بھی اس کے دوبارہ، حالانکہ کسی انسان کے انگلی کے پور کوئی دوسرا انسان نہ بنا سکتا ہے نہ اپنے بدل سکتا ہے۔ کوئی آدمی چاہے میرے فنگر پرنٹس تبدیل ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس پر جب یہ انسانوں کی شکلوں میں اتنا فرق ہے، ان کے انگلی کے پوروں کے اندر اتنا زیادہ فرق ہے، اور تو لا محالہ ان کے مزاج اور ان کے طبیعت اور ان کے ذوق اور ان کے اخلاق کے اندر بھی فرق ہے۔ دو بندے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جیسے ہماری شکلیں آپس میں نہیں ملتی ایسے ہی ہمارے مزاج بھی آپس میں نہیں ملتے۔ جب مزاج آپس میں نہیں ملتے تو لا محالہ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ کو پسند ہوگی، مجھے ناپسند ہوگی، ایک چیز مجھے پسند ہوگی، آپ کو ناپسند ہوگی۔ طبیعتوں کے اندر اختلاف، طباع کے اندر فرق ہوتا ہے۔ یہ گھر میں رہنے والوں میں بھی ہوتا ہے، یہ ایک ماں سے پیدا ہونے والے بچوں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ماں سے مختلف وقتوں میں نہیں بلکہ جڑواں بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے، ان کی اپنی اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں، اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ اگر اس دنیا کے اس قاعدے کو انسان تسلیم کر لے کہ یہ دنیا میں ہوتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا حل نہیں ہے، آپ انسانوں کو اس طرح نہیں بنا سکتے جیسے برائلر مرغیاں ہوتی ہیں کہ وہ ساری کی ساری ایک ہی ترتیب کے اوپر، بلکہ ان کے درمیان یہ اختلاف رہے گا۔ جب یہ ہوگا تو برداشت لازماً کرنی پڑے گی، سوائے اسی لیے فرمایا کہ اس کا حل سوائے صبر کے کچھ اور نہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان بھی یہ چیزیں ہو جایا کرتی تھیں، حتیٰ کہ دیکھیں دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ جوڑا یا دنیا کے سب سے بڑی جو دنیا کے اندر کوئی گھرانہ ہو سکتا ہے تو وہ نبیوں کا گھرانہ ہوتا ہے، اور نبیوں میں پھر سب سے بڑا گھرانہ آتا ہے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ آپ میں اور آپ کی زوجات میں بھی یہ جو گھر کے اندر رہنے کی کھٹ پٹ ہے یہ ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ کہا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو عورتیں قسم کھاتی ہیں اور زیادہ کھاتی ہیں نسبتاً، اور عربوں میں تو قسم کا بہت رواج تھا۔ تو کہا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو، تو تم کہتی ہو کہ وہ رب محمد، تم میرے نام کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتی ہو، اور جب تم جن دنوں مجھ سے ناراض ہوتی ہو تم کہتی ہو وہ رب ابراہیم، تو تم ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم آج کل خوش ہو یا آج کل ناراض ہو۔ تو عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب میں ناراض بھی ہوں تو صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں اس وقت، یعنی قسم میں ابراہیم کے نام سے قسم کھاتی ہوں، میرے دل کے اندر آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو یعنی یہ حضور حضرت عائشہ کا تعلق ہے، اس کے اندر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں تو آتی ہیں لیکن اس کو یعنی یہ فطری چیز ہے کہ مزاج کا اختلاف بھی ہوگا، طبیعت کا بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی انسانوں کے درمیان چاہے تو اس سے بڑی مثال دنیا میں کسی جوڑے کی نہیں دی جا سکتی ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑے ہیں یا ان کے درمیان جو گھریلو تعلقات ہیں۔ دیکھیں دو صحابہ کائنات کے نبیوں کے بعد افضل ترین لوگ ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نام ہمیشہ اکٹھے لیا کرتے تھے، جاء ابو بکر و عمر، ذهب ابو بکر و عمر، خرج ابو بکر و عمر۔ جب بھی ہم کوئی بھی چیز کہتے تھے تو دونوں ملا کرنا، اتنے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور دونوں کا اتنا تذکرہ اکٹھا ہوا کرتا تھا، ان کی رائے
بہت ساری چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے الگ بھی ہوتی تھی، ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی تھی۔ ایک دفعہ ان دونوں کی کسی بات پر حضرت عمر فاروق نے کوئی بات کہہ دی، اور یا حضرت ابوبکر نے کوئی بات کہہ دی، حضرت عمر اس پہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر چل دیے، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کو منانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ تو حضرت عمر تیز تیز چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، اور حضرت ابوبکر ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر باہر رہ گئے، تو وہ بڑے ان کو افسوس ہوا کہ دیکھیں میں ان کو منانے کے لیے ان کے ساتھ آیا ہوں، یہ گھر کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، اور جب حضور کے پاس آئے تو حضرت عمر گھر میں تو چلے گئے، بندے کو غصہ تو 2-3 منٹ کے اندر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 2-3 منٹ بعد خیال آیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، اور ابوبکر میرے پیچھے پیچھے آئے اور یہاں تک گھر کے میرے دروازے تک آئے، اور یہاں سے میں نے ان کو یعنی دروازہ بند کر دیا، تو یہ بھی نکلے اور حضور کے پاس چلے گئے۔ یہ وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر وہاں پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، حضرت عمر نے فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا حضور سے، کہا کہ دونوں حضور سے بات کرتے، حضور کی مجلس میں دونوں پہنچ گئے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، غلطی میری ہے، میں تو ان سے معافی مانگنے جا رہا تھا لیکن یہ آگے چلے گئے، تو میری غلطی تھی، میں معافی مانگتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو عمر نے فرمایا نہیں، یہ میرے دروازے تک آئے تھے، میں نے دروازہ بند کر دیا، تو میری غلطی تھی، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اور کہا کہ کیا تم اس کو، یعنی ابوبکر کو، تم لوگ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، کہا تم سارے اس کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے، میرا خیال کر کے اس کو چھوڑ نہیں سکتے؟ جب میں نے نبوت کی بات کی، جب میں نے اللہ کا پیغام پہلی دفعہ تم لوگوں کے سامنے رکھا، تم سب نے کہا کہ کذب تھا، تم سب نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے۔ یہ واحد بندہ تھا، اس نے کہا کہ صدق تھا، کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ یعنی تم سب وہ لوگ ہو جو بعد میں ایمان لائے ہو، کسی کوئی چند دن بعد، کوئی چند سال بعد، کوئی چند مہینوں بعد۔ یہ وہ واحد بندہ تھا کہ جیسے ہی میں نے اللہ کی بات اس کے سامنے رکھی تو یہ اس نے کہا کہ صدق تھا۔ تو یہ کتنی بڑی اس کا لحاظ کر کے اور خیال کر کے تم لوگ اس کو میرے لیے چھوڑ دو، مطلب اس کو تکلیف نہ پہنچایا کرو یا اس کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کرو۔ ان حضرات کے درمیان بھی چیز آ جاتی ہے اور صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بڑی ہی راحت والی ہو جاتی ہے۔ جو آدمی چاہے کہ میں اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دوں اور میں ہلکا پھلکا ہو جاؤں، وہ اپنے دلوں کے اندر بات کا بوجھ ہوتا ہے دل کے اندر، اور اس کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ بعض لوگوں کو کسی بات کا افسوس بہت دیر تک رہتا ہے، بعض لوگوں کو وہ افسوس جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کی عادت بنا لیتے ہیں کہ بس زیادتیوں کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، ان کے دل پر بوجھ نہیں ہوتا، ان کے دل ہلکے رہتے ہیں۔ ایک ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، میاں جی نور محمد صاحب ان کا نام تھا، یہ جو سعید الطائفہ کہلاتے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے، تو بڑے بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ ہندوستان کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جھنجھانا کے نام سے، تو یہ اس کے رہنے والے تھے، اس لیے جھنجھانوی کہلاتے ہیں، جھنجھانا اس کے قصبے کا نام تھا۔ تو یہ عجیب اللہ والے تھے، اپنے دل کو ہر قسم کے بوجھ سے اور فکر سے اللہ والے آزاد رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پھر اس دل کو اللہ کی طرف لگانا آسان ہوتا ہے۔ جو دل خالی ہوتا ہے دنیا کے فکروں سے، دنیا کے غموں سے اور لوگوں کے کینے سے، لوگوں کے بارے میں شکایات سے، اس دل کو اللہ کے ساتھ لگانا آسان ہوتا ہے۔ ورنہ دل ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ عربی کے اندر قلب الٹنے پلٹنے کو کہتے ہیں۔ قلب کا مطلب، دل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر وقت ایک الٹنے پلٹنے کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے۔ کبھی اس پر ایک کیفیت آتی ہے، کبھی دوسری کیفیت آتی ہے۔ آپ کو دیکھیں نا، آپ پر کبھی کیسا نشاط آتا ہے، ایک خوشی کیفیت آتی ہے، کبھی آپ پر کیسی ایک افسردگی اور مایوسی آ جاتی ہے۔ کبھی کام کر ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں اپنی یہ بات کرتے ہیں، کبھی ایسا شوق ہوتا ہے کہ عبادات کرنے کا دل چاہتا ہے، تلاوت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ فرض نماز کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے، بالکل۔ اچھا، کبھی لوگوں سے ملنے کا اور ان سے بات چیت کرنے کا دل چاہتا ہے، کبھی کسی کی انسان شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا۔ قلب کہتا ہی اسے کو ہے، وہ دل جو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، حالت اس کی بدلتی رہتی ہے۔ تو اپنے دل کو جب انسان خالی رکھتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ دنیا کے تفکرات سے، دنیا کی پریشانیوں سے اور لوگوں کے بغض اور کینے سے، لوگوں کی ناراضگیوں سے، وہ دل اللہ کے ساتھ آسانی سے لگتا ہے۔ تو میاں جی نور محمد صاحب کے بارے میں مشہور قصہ ہے کہ یہ جب دکان پر جاتے تھے سودا خریدنے کے لیے،
تو یہ اپنی جیب کے اندر پیسے اس طرح بٹوے سے نکال کر گن کر نہیں دیا کرتے تھے. انہوں نے ایک پیسوں کی چھوٹی سی تھیلی بنائی ہوئی تھی, اس میں پیسے رکھتے تھے. تو جب جاتے تھے تو دکاندار کو تھیلی پکڑا دیتے تھے, کہتے بھائی اس میں سے نکال لو جتنے پیسے تمہارے بنتے ہیں. کہ میں اب خود نکالوں گا اور گنوں گا اور کتنے ہو گئے کتنے رہ گئے, اس فکر کے اندر وہ نہیں پڑنا چاہتے تھے. تو تھیلی جا کے دکاندار کو پکڑا دیتے تھے, دکاندار اس میں سے اپنے جتنے سے نکالنے تھے نکال لیتا تھا, باقی ان کو واپس کر دیتے, اپنے دل کو آزاد رکھتے تھے. تو کسی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو, یہ میاں جی بوڑھے بابا جی آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جو تھیلی ہوتی ہے چھوٹی سی, یہ پیسوں کی ہوتی ہے. ایک دن ایک چور جو وہاں سے ان کے اس خیال سے, تو یہ اب سودا صرف لے کر جا رہے تھے, تو چور نے جھپٹا مارا اور ان کے ہاتھ سے تھیلی لے کے نکل گئے. ان کا معمول یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر وہ قلق اور افسوس ہو کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے کوئی چیز چوری ہو جائے تو میں اس چیز کو چور کے لیے حلال کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بس یہ اسی کی ہو گئی. میں کہتا کیوں میری وجہ سے کسی کو آخرت کے اندر عذاب ہو, کوئی پکڑا جائے. تو چور جب تھیلی لے کے بھاگا تو انہوں نے دل میں کہا کہ بس یہ تھیلی اسی کی ہو گئی, میری طرف سے اس کو تحفہ ہو گیا اور یہ لے گیا, بس ٹھیک ہے اسی کا. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے اللہ والوں کی عزت اور شان کو رکھتے ہیں. اب وہ چور ان کے پاس سے تو نکل گیا, لیکن اس کو رستہ نہ ملے گلیوں کے اندر سے. وہ جس گلی میں جائے تو آگے یا گلی بند ہو یا وہ واپس وہاں پر آ جائے جہاں سے وہ چلا. کافی دیر وہ ادھر ہوتا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہوا, میرا رستہ کدھر ہے, رستہ اس کو سجھائی دے. تو اس نے کہا ضرور ان بابا جی کے اندر کوئی مسئلہ تھا, جن کی میں نے تھیلی اٹھائی ہے, یہ میرا رستہ شاید اس سے بند ہو گیا. تو اس نے واپس ان کے دروازے پر آیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کی تھیلی لے گیا تھا, میں واپس لے کر آیا ہوں. اور تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو میں نے تمہیں جب تم لے کر چلے گئے تو میں نے یہ نیت کر لی کہ یہ تمہیں ہبہ ہے, اب تو میرے لیے اس کو واپس لینا جائز ہی نہیں ہے, تو تمہاری ہو چکی. اس کا نہیں آپ نے, ان کا نہیں میں نہیں لیتا ہوں. تو بھائی آپ لے لیں اپنی تھیلی, میں لے کر آؤں گا. ان کو میں تو نہیں لیتا. انہوں نے کہا آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے, تم کیوں لازماً مجھے دینا چاہ رہے ہو, جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہاری ہو گئی. یعنی پہلے جھپٹا مار کے بھی لے گئے اور جب میں خود دے رہا ہوں تو لے نہیں رہے. تو اس نے کہا کہ جی رستہ نہیں مل رہا باہر نکلنے کا. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے, تمہیں اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دے گا, تم جاؤ تھیلی تمہاری ہے. تو انہوں نے کوئی دعا کی, اس کا رستہ مل گیا, وہ نکل گیا اور وہ چور کی بجائے پھر بڑا نیک آدمی بن گیا. تو یہ جو رویہ ہوتا ہے اللہ والوں کا, یہ اصل میں مخلوق کے ساتھ بھی شفقت اور رحمت ہوتی ہے. اصل میں یہ اپنے دل کو ہلکا رکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ دل کوڑھے دنیا کی چیزوں پر. اب ایک بندے کو آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو بعض اوقات مہینوں اس کا قلق نہیں جاتا, حالانکہ اللہ جل شانہ بسا اوقات اس کی اس چیز کو نعم البدل اس کو عطا کر چکے ہوتے ہیں. انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے, اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں. تو اس کا نعم البدل اس کو مل چکا ہوتا ہے, اس کے باوجود اس کے دل سے اس کا قلق اور اس کا افسوس نہیں جاتا. مدتوں وہ اس بات کو یاد رکھتا ہے, اپنا دل کھاتا رہتا ہے. اس دل کو جس کو انسان اتنے تفکرات اور پریشانیوں کے اندر ڈال دے گا, اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی انسان کو یہ محسوس ہو بھی صحیح کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, یا میرے اوپر کسی کو ترجیح دی گئی ہے, تو بھی فرمایا اس کو کہ تم صبر کرو. اور انصار کے ساتھ, انصار مدینہ کے ساتھ آپ نے ایک بہت ہی عجیب بات ارشاد فرمائی, اور انصار مدینہ نے ساری عمر اس بات کے اوپر عمل کیا. بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب مکہ مکرمہ کی جو فتح ہوئی ہے, فتح مکہ جس کو کہتے ہیں, 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ, اور اس میں انصار بھی تھے سارے کے ساتھ. مکہ فتح ہو گیا. فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوا, اور غزوہ حنین کے اندر بھی صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور بہت مال غنیمت دیا. تو یہ جو لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے, تازے نئے, یہ ظاہر ہے مہاجر یہ مکہ کے لوگ تھے سارے جو حضور کا اپنا علاقہ. تو حنین کی جب فتح ہوئی تو اس کا جو غنیمت کا مال آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ لوگ جو بھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ, یہ مال اگر ان کو دے دیا جائے تو ان کی تالیف قلب کا باعث ہوگا, ان کے دل کو تسلی ہوگی, یہ سمجھیں گے کہ اسلام لا کر ہم نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا, تو یہ سارا مال ان کو دے دیا جائے, حنین کی جو غنیمت ہے. آپ نے دے دیا. تو شیطان تو ایسے موقعوں کی تلاش کے اندر ہوتا ہے. شیطان گیا اور جا کر انصار میں جو بڑے حضرات تھے, جو بڑی عمروں کے, ان کے اندر تو بالکل کوئی بات نہیں پیدا ہوئی. نوجوانوں کے دلوں میں جا کر یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تم لوگوں نے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن حالات میں تم مدینہ لے کر گئے تھے, اور اب جب مکہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد یہ ایک مارکہ ہوا حنین کا, اور اس کے اندر مال غنیمت آیا,
تو تم لوگوں کی بجائے مال سارا ان کو دے دیا جو ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے، جو گزشتہ 10 سال سے یا 23 سال سے یا 21 سال سے ان سے لڑ رہے تھے، خون کے پیاسے تھے، جن کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر باہر گئے، مال بھی انہیں کو دے دیا۔ تم لوگوں نے اسلام کی اتنی جنگیں لڑی، بدر لڑی، احد لڑی، کیا کیا کچھ کیا، تمہیں نہیں دیا۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی کہ انصار کے کچھ نوجوانوں کو جب شیطان نے کہا تو آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو پہنچ جاتی ہے، آپ نے انصار کو بلایا۔ اور اس زمانے کا مال کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے کے اندر یہ گائے، بھینس، بکری، جانور، گھوڑے، اونٹ، یہ زیادہ تر مال اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارے زبانوں کے علاقوں کے اندر پشتوں میں خاص طور پر ابھی بھی یہ گائے بھینس کو نا مال کہتے ہیں لوگ، یعنی اس کے لیے لفظ مال استعمال ہوتا ہے۔ یہ پرانے زمانے سے ایک لفظ چل رہا ہے۔ تو کیش کا اتنا زیادہ رواج ہوتا نہیں تھا، بہت کم ہوتا تھا۔ تو آپ نے انصار سے پوچھا کہ انصار یہ بتاؤ کہ جب لوگ، میں نے جو تقسیم کر دیا مال، لوگوں کو گائے بھینسیں بکریاں لوگوں کو دے دی، کہ جب لوگ اپنے گھروں کو کوئی بیل لے کے جا رہا ہے، کوئی گائے لے کے جا رہا ہے، کوئی بکری لے کے جا رہا ہے، کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہے، جس وقت لوگ یہ جانور لے کر اپنے گھروں کو جا رہے ہوں اور تم انصار، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، تمہیں کون سی بات پسند ہے؟ تو انصار چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ پسند ہیں، یہ اس کے مقابلے میں اس کی کیا؟ تو فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ جو مال میں نے دیا ہے ان لوگوں کو، یہ اس وجہ سے ان کو دیا ہے کہ یہ نئے نئے، تمہیں تو اللہ نے مال کی حقیقت تم پر تو کھول دی ہے، تم تو پرانے مسلمان ہو، تمہیں پتہ ہے کہ مال کی کیا حقیقت ہے۔ یہ نئے نئے مسلمان ہیں، چند مہینے ہوئے ان کے اسلام کو، میں نے ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کے تالیف قلب کے لیے یہ مال ان کو دیا، جس کے اوپر تم ناراض نہ ہو۔ یہ کوئی اور پھر فرمایا کہ دیکھو انصار، تو میرے زمانے میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے اور کوئی تم پر ظلم نہیں ہوا، میرے بعد شاید ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم پر اوروں کو ترجیح دی گئی ہے۔ تقاضا یہ تھا کہ ہمارا خیال رکھا جاتا مگر ہماری بجائے کسی اور کا خیال رکھا گیا، ایسے ہوگا میرے بعد تمہارے ساتھ، لیکن تم صبر کرنا، اور اتنا صبر کرنا کہ حوض کوثر پر آ کے مجھ سے مل لینا، گویا کہ اپنا صلہ مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے لے لینا، لیکن دنیا کے اندر اس کے اوپر اختلاف اور خلفشار نہ کرنا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تشریف لے جانے کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ صفین ہوئی ہے یا وہ جنگ جمل ہوئی ہے، کسی کے اندر بھی انصار کا کردار نہیں ہے۔ یہ خود حضرات مہاجرین کے درمیان اختلافات ہیں، انصار نے کسی وقت بھی ایسی کسی بھی تحریک کی قیادت نہیں کی جس کے اندر وہ کسی کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں یا کسی سے بغاوت کی ہو یا کچھ اور کیا ہو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت جو انہوں نے ان کو کی تھی کہ تم میرے بات دیکھو گے کہ تمہیں محسوس ہوگا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا تمہیں محسوس ہوگا کہ ہمارے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے کسی اور کو، تم صبر کرنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جانا اور تم احتجاج کرنا اور تم جو ہے وہ شور شرابہ کرنا اور تم چھین کر اپنا حق وصول کرنا۔ آپس میں مسلمانوں کی بات ہو رہی، اگر تمہیں کبھی ایسا محسوس ہو بھی صحیح تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر آ کے مجھ سے مل لینا، میرے پاس حوض کوثر پر تم پہنچ جاؤ، اس کا انہوں نے لحاظ رکھا۔ تو آج بھی جب کوئی آدمی صبر کرتا ہے، پچھلے دن ہم نے روایت پڑھی پچھلے درس کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر من ترک المیراء، کہ جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، وہو محق، اور وہ حق کے اوپر تھا، تو انا زعیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے ضامن ہوں، میں اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے وسط میں اللہ تعالیٰ سے اس کو گھر لے کر دوں گا۔ وہ بندہ یا وہ بندی جو اس وجہ سے جھگڑے کو چھوڑ دے کہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے، باوجود اس کے کہ وہ حق پر ہو، اس کی بات ٹھیک ہو، اس لیے صبر، اور چوتھی چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ درگزر ہے۔ پانچویں چیز جو آج کے درس کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں 2 باتیں رہ جائیں گی، وہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ معاملات صاف ہونے چاہیے، ملکیتیں صاف ہونی چاہیے۔ جھگڑے ملکیتوں کو ایک خط مل سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں ایک عجیب سی عادت ہے، 2-3 کام ہم لوگ نہیں کرتے اور اس سے معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ایک، ہم لوگ میراث بر وقت تقسیم نہیں کرتے، اور اس کے لیے ہم نے اپنی طرف سے کچھ جملے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے کچھ گھڑے ہوئے جملے، کبھی تو کفن میلا نہیں ہوا، حالانکہ تیسری بات ہے کہ 3 دن کے اندر یہ معاملات صاف کر دینے چاہیے۔ ہر ایک کی ملکیت متعین ہونی چاہیے، یہ مکان اس کا، یہ گاڑی اس کی ہے، یہ گھر اس کا، یہ چیزیں اس کی ہیں۔ اور اس میں دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جیسے ہی ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ایک بندے کی جان نکلتی ہے، تو اس کے فوت ہوتے ہی
وہ سارا مال جو 1 سیکنڈ پہلے اس کا تھا وہ اس کے وارثوں کی ملکیت اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اب یہ مال وارثوں کا ہو جائے، اس کے اندر کوئی بندہ بھی خود سے تصرف نہیں کر سکتا، ایک بندہ بھائیوں میں سے بھی ایک نہیں کر سکتا، چاہے بے شک اس کی کسٹڈی میں، لیکن اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مال جو آج سے 1 سیکنڈ پہلے میرے باپ کا تھا اور اس نے مجھے دیا ہوا تھا بے شک، لیکن اس سیکنڈ کے اندر ہی اس کے اوپر سے میرے باپ کی ملکیت چلی گئی اور اب میرے بھائیوں اور بہنوں کی ملکیت میرے ساتھ اس کے اوپر آ چکی ہے، ان کی اجازت کے بغیر میں اس کو انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم نے لکھا ہے، ان کے شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی، اور یہ ان کے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اچھے دوست تھے، یہ دونوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو کہا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کہا کہ میرے حضرت تشریف لائے تعزیت کے لیے، اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، وہ بھی اس وقت 70 سال سے زیادہ کے ہوں گے، تو اور بیمار بھی تھے، اور ہمارے والد جو ان کے پیر بھائی بھی تھے اور ان کے دوست بھی تھے، ان کی وفات کا صدمہ بھی تھا اور بیماری بھی تھی، تو بڑے نڈھال سے تھے، تشریف لائے کمرے کے اندر تو آ کر صوفے کے اوپر جیسا ایک نڈھال سا بندہ گر جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ والد صاحب کی یعنی لاش سامنے پڑی تھی، ابھی تو انتقال ہوا تھا چند منٹ پہلے، تو والد صاحب کے سرہانے ان کا خمیرہ گاؤ زبان رکھا ہوا تھا، تو میں نے وہ اٹھا کر اس خیال سے کہ حضرت پر ایک نڈھال ہے، تو میں نے اس میں سے ایک چھوٹی سی چمچی نکال کر حضرت کو پیش کی کہ اگر اس کو زبان پر رکھ لیں تو آپ کو ذرا تھوڑی تقویت آ جائے گی۔ تو کہا کہ حضرت نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تو صرف آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب کا تھا، ان کے سرانے رکھا ہے، لیکن ان کے انتقال کے فوراً بعد یہ تو سارے بہن بھائیوں کا مشترک میراث ہے، تو ایک بندہ کیسے مجھے دے سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضرت کے سارے بہن بھائی یہاں موجود ہیں اس وقت، اور سارے بالغ ہیں، کوئی نابالغ نہیں ہے ان کے اندر، سب کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ ضرور اس کو استعمال کریں۔ جب یہ ان کو پتہ چلا کہ سب بہن بھائیوں کی اجازت ہے، تب وہ آدھی چمچی خمیرہ گاؤ زبان کی جو والد صاحب کی استعمال شدہ وہاں پر شیشی رکھی ہوئی تھی، ڈبیا رکھی تھی، اس میں سے انہوں نے اپنی زبان پہ رکھا۔ اتنا میراث کا معاملہ حساس ہے، ہم لوگ سالوں سال میراث تقسیم نہیں کرتے، پھر جب جھگڑے اس میں زبردست قسم کے، ہمارے پاس دارالفتاؤں میں جو مالی معاملات آتے ہیں سب سے زیادہ میراث کے جھگڑے آتے ہیں، اور اس کی بنیادوں پر بھائی عدالتوں میں ہوتے ہیں، 30 سال تک بھائی ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے رکھتے ہیں، کوئی ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، کوئی سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، کسی جگہ چل رہا ہے، خاندان آپس میں بات چیت بند ہوتی ہے، ملنا جلنا ختم ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پیشیوں کے اوپر ہوتی ہیں، عدالتوں کے اندر سب ایک دوسرے کو دور سے دیکھتے ہیں، اور بھائی اس کام میں مشغول ہوتے ہیں، اور گھروں کے اندر عورتیں ایک دوسرے پر جادو ٹونے کرنے میں مصروف ہوتی ہیں، ان کی پھر ایکٹیویٹی کسی عامل کے پاس جا رہی ہیں، کہیں سے کالا جادو کروا رہی ہیں، کہیں سے تعویذ کرا رہی ہیں، کہیں سے گنڈے کروا رہی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک بڑے شرعی حکم کو پامال کیا ہوتا ہے۔ اگر میراث اپنے وقت پہ تقسیم کر دی جائے اور انصاف کے ساتھ تقسیم، جو شریعت کا طریقہ ہے، شریعت کے طریقے کے مطابق تقسیم کر دی جائے تو یہ جھگڑا پیدا نہیں ہو۔ دوسرا، مشترک کاروبار ہوتے ہیں، مشترک چیزیں گھروں کے اندر ہوتی ہیں، اس کو والدین بعض اوقات واضح نہیں کرتے کون سی چیز کس کی ہے۔ مثلا کاروبار باپ کا ہے، ایک بیٹے کو شامل کر دیا اپنے کاروبار میں، یہ طے ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیٹا جو کاروبار میں شامل کیا ہے یہ پارٹنر ہے، یہ امپلائی ہے، باپ کا ملازم ہے، یا یہ کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، بس وہ بھی شامل ہو گیا۔ اچھا جی، اس نے بھی باپ کو پیسے چاہیے اس مشترک کاروبار میں سے، وہ بھی نکال رہا ہے، بیٹا بھی نکال رہا ہے۔ 5-10 سال کے بعد دوسرا بیٹا بڑا ہوا، اس کو بھی شامل کر دیا۔ ایک بیٹے نے کہا میں کاروبار نہیں کرتا، میں باہر چلا جاتا ہوں، وہ چلا گیا امریکہ چلا گیا۔ چوتھے بیٹے نے کہا میں کوئی ملازمت کرتا ہوں۔ اس طرح کے کاروبار جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کی پیچیدہ ترین شکلیں آتی ہیں، اور ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گتھی کو کیسے سلجھائیں۔ اب یہ سارے بھائی لڑ جھگڑ کر اکٹھے ہو کر آخری وقت میں کہتے ہیں چلو جی کسی مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، اب یہ دارالفتاء آتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ جی میں نے 30 سال باپ کے ساتھ کاروبار کیا ہے، میں بڑا بھائی ہوں، سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ مال تو باپ کا تھا، اس کا تو نہیں تھا مال، جب مال کیپٹل باپ کا تھا تو اس نے اگر 30 سال کام کیا تو 30 سال اس میں سے اس نے خرچہ بھی کیا۔ پھر کہتا ہے، ایک کہتا ہے جی اس کی شادی پر 20 لاکھ لگے تھے، میری شادی پہ 10 لاکھ لگے تھے، وہ 10 لاکھ کا حساب بھی باقی ہے۔ وہ کہتا ہے جی اس کی تعلیم کے اوپر 25 لاکھ لگے تھے، میں تو سرکاری اسکول میں پڑھا تھا، یہ انگلینڈ میں جا کے پڑھا تھا۔ یہ جھگڑے ہم سارا دن سنتے ہیں، سارا دن، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالی معاملات ہم صاف نہیں کرتے۔ تو جب تک مالی معاملات گھروں کے صاف نہیں ہوں گے، اور جو لینا دینا ہے ماں باپ اس کو بہن بھائی آپس میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
آپ دیکھیں ایک جملہ ہوتا ہے لیکن وہ پوری زندگی کی نصیحت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ رہو بھائیوں کی طرح آپس میں, معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. اگر آپ کسی غیر سے کوئی دکان خرید رہے ہیں, کسی غیر سے کوئی مکان خرید رہے ہیں, کسی غیر سے, بلکہ دکان مکان چھوڑیں, آپ جو ٹماٹر خرید رہے ہیں, تو جس طریقے کے ساتھ آپ اس کو خریدتے ہیں, جس احتیاط کے ساتھ, اس احتیاط کے ساتھ آپس میں بھی مالی معاملات کا کلیئر, واضح اور صاف. ملکیتیں بالکل واضح, یہ اس کی ملکیت ہے, یہ اس کی ملکیت ہے, یہ اس کی ملکیت ہے. اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. چیزیں جو دی جاتی ہیں وہ جب دی جائیں تو ان کا قبضہ بھی دیا جائے. والدین چونکہ اس کو طریقہ نہیں آتا, اب لوگ آتے ہیں مسئلے لے کر کے شوہر نے مرنے سے پہلے اپنا مکان بیوی کے نام کر دیا مثال کے طور پر, اور بیوی نے کہا کہ بیوی کا ہو گیا, اس کی رجسٹری بھی کرا دی, اس کے نام منتقل بھی کرا دیا, لیکن اس کو اس کا قبضہ نہیں دیا, قبضہ نہیں دیا. بچوں نے بعد میں, بچے بعض اوقات سگے بھی ہوتے ہیں, ستیلے بھی ہوتے ہیں, بچوں نے بعد میں مقدمہ کر دیا کہ جی یہ مکان تو ہماری, تو اگر وہ معاملہ کیا تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ جی وہ قبضہ تو دیا نہیں تھا. تو مکان جب اگر کسی کو دیا تو ساتھ اس کا قبضہ بھی اس کو دینا پڑے گا, نہیں تو سامان سمیت دینا پڑے. اس کی کسی عالم سے پوچھیں کہ عقد ہبہ گفٹ کانٹریکٹ کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا شرعی شرائط ہے تاکہ وہ گفٹ کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو. تو پانچویں چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے مالی, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دل صاف رہیں اور ہمارے درمیان جھگڑے پیدا نہ ہوں اور ہمارے ایک دوسرے سے ہماری ناراضگیاں نہ ہوں, تو اپنے مالی معاملات کو چاہے کتنے ہی میٹھے رشتے کیوں نہ ہوں, بھائیوں, سگے بھائیوں کا کیوں نہ ہو, بہنوں کا کیوں نہ ہو, اور ماں باپ کا آپس کا کیوں نہ ہو, لیکن اپنے معاملات کو صاف رکھیں. اور میراث جب تقسیم کریں تو بہنوں کو ان کا حصہ جتنا ان کا بنتا ہے. بعض اوقات دو قسم کی زیادتیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. ایک زیادتی ہوتی ہے کہ بعض اوقات بہنوں کو حصہ دیتے ہی نہیں, یہ معاف کرا دیتے ہیں. بہنیں بیچاری مروت کی ماری وہ کہتی ہیں بھائی آگے ان کے پاس, ہاں بھائی تم نے حصہ لینا ہے, تو بہنیں کیا کہیں, وہ سوچتی ہیں کہ ہم کے ہاں ہم لینا ہے تو بھائیوں سے ہی نہ ہاتھ دھونا پڑ جائے. باپ ویسے چلا گیا اور اب جو ہے ان کا میکے میں آسرا بھائی ہوتے ہیں, وہ سوچتی ہیں چلو لعنت بھیجو اس پیسے کے اوپر, اس مکان پر, بھائی نہ ہاتھ سے جائیں, کہتی ہیں بھائی نہیں لینا. یہ جو بہنیں معاف کرتی ہیں, علماء نے لکھا ہے کہ اس معاف کرنے کی کوئی حیثیت نہیں, یہ معاف کرنا نہیں ہوگا جی. اس طرح جا کر بہنوں سے مروت کے مارے کہلوا لیا جائے, لینا ہے نہیں لینا, ان کے منہ سے نکلوا دیا کہ نہیں لینا اور ان کو آؤٹ کر دیا. تو بعض اوقات تو اول دیتے نہیں, بعض دینے کی بجائے اس 2 نمبر طریقے سے معاف کراتے ہیں. بعض دیتے ہیں انصاف سے نہیں دیتے, چونکہ وہ اس میں شریک نہیں ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, تو اچھی چیزیں اپنے لیے سمیٹ لیتے ہیں. اور ان بیچاریوں کا کیا ہے, ان کو کہیں پر بھی زمینیں بھی دی تو کہیں پیچھے سے, اور فرنٹ اپنے پاس رکھ لیے, کمرشل چیزیں اپنے پاس رکھ لیں, اور بہنوں کو وہ حصے دیے جو کسی کام کے نہیں ہیں. تو یہ بھی ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی ظالمانہ تقسیم کا نتیجہ انسان کی نسلیں بھگتتی ہیں. پھر یہ مال جو اپنی نسلوں کے لیے کسی نے چھوڑا ہے, یہ مال نہیں ہے, یہ تو اس نے اپنی نسلوں کے لیے آزمائش چھوڑی جو اس طریقے سے جمع کیا گیا, جس میں دوسروں کا حق جس کے اندر شامل ہے. اس لیے یہ جو مالی معاملات میں میراث کے معاملات ہوں اور یا مالی معاملات کے اندر مشترک کاروبار کے یا اونرشپس کی اور ملکیتوں کے معاملات ہوں, اس کو بالکل 2 + 2 4 کی طرح اس کو صاف کرنا چاہیے. ان معاملات کے صاف ہونے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں اور آپس کے اندر انسانوں کے تعلقات اور مراسم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہتے ہیں. باقی اس کے اندر 2 چیزیں باقی ہیں انشاءاللہ, وہ اگلے اتوار کو. اب 4:45 ہماری نماز ہوتی ہے, تو مستورات کوشش کیا کریں کہ نماز یہیں پر آ کے پڑھیں. تو نماز پڑھتے ہی انشاءاللہ ہم فوراً درس شروع کر دیتے ہیں, تو نماز کے اوپر یہاں آ جا کر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ, ہمارے صغیرہ کبیرہ, چھوٹے بڑے, جان کر کیے بھول کر کیے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ, ہماری تمام کمیوں کوتاہیوں کو جو ہم سے ہوئی ہم اس کے اوپر توبہ کرتے ہیں, اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. یا اللہ, ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا فرما, ہمارے دلوں میں آپس کے اندر محبت پیدا فرما. گھروں میں, محلوں میں, مسجدوں میں, ہر جگہ, دفتروں میں, جہاں جہاں ہماری اجتماعی معاشرت ہے, ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. اختلاف اور انتشار کے اسباب کو بھی ختم فرما, محبت کے اور اتفاق کے اور اتحاد کے اسباب کو پیدا فرما. یا اللہ, جن کے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں
وہ ان کی حاجات پوری فرما. جن کو جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ آپ اس سے واقف بھی ہیں اور یا اللہ اس کو دور کرنے پر قادر بھی ہیں. سب کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دے. جن کو کوئی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، کوئی اور ہے، یا اللہ وہ ان کی دور فرما دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، اور یا اللہ ان کو ہماری دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور آخرت کے اندر بھی ان کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا. یا اللہ یا ارحم الراحمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ کی سیرت سے ایک والہانہ تعلق نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. قبر کی زندگی یا اللہ ہماری ہمیں بنانے کی توفیق نصیب فرما. آخرت کے تمام مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہر قسم کے روحانی جسمانی بیمار اور جو ہسپتالوں کے اندر ہیں، جو گھروں کے اندر ہیں، سب کو یا اللہ شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے ہر اگلے دن کو ہمارے پچھلے دن سے بہتر بنا دے. آخری زندگی کو ہماری یا اللہ بہت ہی زیادہ بہتر بنا دے. ہر لحاظ سے تیری رحمتوں کا اور تیری طرف سے سعادتوں کا یا اللہ اس کو مورد بنا دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. یا اللہ ایمان کی موت نصیب فرما. دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.